بارش تھم چکی تھی لیکن آسمان اب بھی بھاری بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں کسی قید خانے کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ میں گارڈ ٹیکنالوجی وارڈ کے باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور میرے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ احمد بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا، بغل میں بیٹھی عمر رسیدہ خواتین نے تسلی دی۔ میں نے سر ہلایا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا جب امی نے رسوئی میں اچانک اپنا سینہ پکڑا اور زمین پر گر گئیں۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ احمد صاحب ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ میری امی کیسی ہیں؟ انہیں ہلکا ہارٹ اٹیک آیا ہے، ابھی خطرے سے باہر ہیں لیکن مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اور یہ بتائیں انہیں اتنا سٹریس کیوں تھا؟ میں خاموش رہ گیا۔ کیا میں ڈاکٹر کو بتاؤں کہ میں نے پچھلے 3 مہینے سے امی سے ٹھیک سے بات نہیں کی، کہ میں اپنی نئی ملازمت، نئی زندگی میں اتنا گم گیا تھا کہ ماں کی آواز میں چھپا درد محسوس نہ کر سکا؟ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ 20 منٹ بعد فی الوقت وہ سو رہی ہیں۔ میں ہسپتال کی کینٹین میں بیٹھا چائے کے کپ کو گھور رہا تھا۔ یادیں ایک ایک کر کے واپس آ رہی تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں پہلی بار اسکول گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے رو رہا تھا اور امی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا، بیٹا تم بہادر ہو اور یاد رکھنا ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے دکھائی دوں یا نہ دوں۔ پھر وہ رات یاد آئی جب میں 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا۔ پورے محلے میں شور مچ گیا، لوگ طعنے دے رہے تھے، لیکن امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، نمبر کامیابی کی علامت نہیں ہوتے بیٹا، تم نے محنت کی اور اللہ تمہاری قدر جانتا ہے۔ اگلے سال اور بہتر کرو گے۔ اور میں نے کیا۔ اگلے سال اے گریڈ سے پاس ہوا، سب امی کی وجہ سے، ان کے حوصلے کی وجہ سے۔ پھر یونیورسٹی کے دن آئے۔ ابو کی تنخواہ کم تھی لیکن امی نے کبھی میری تعلیم میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ انہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے، گھر میں ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دیں، لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر میں پیسوں کی تنگی ہے۔ کافی سرد ہو گئی آپ کی چائے، ویٹر نے کہا۔ میں اچانک اٹھا، میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ خاموش بات چیت۔ جب میں نے وارڈ میں داخل ہوا تو امی بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈسپنسر لگا تھا اور چہرہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ پہلے وہ بوڑھی کب ہو گئیں؟ ان کے بالوں میں سفیدی کب اتنی بڑھ گئی؟ میں چپکے سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیں، وہی پیار بھری مسکراہٹ جو ہمیشہ میری ہر تکلیف کو دور کر دیتی۔ احمد بیٹا تم یہاں کیسے؟ دفتر میں چھٹی نہیں تھی تمہاری؟ ان کی آواز کمزور تھی۔ امی آپ کو کیا ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ طبیعت خراب ہے؟ بیٹا تم اتنے مصروف رہتے ہو، میں نے سوچا۔ امی، میری آواز بلند ہو گئی، آپ میری امی ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ سے بڑھ کر نہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ بات جو بچپن میں مجھے سمجھاتے تھے، جو میرے زخموں پر مرہم لگاتے تھے، جو میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے، آج وہ ہاتھ کتنے کمزور اور ہلکے لگ رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو اگر میں نے کبھی کوئی غلطی کی ہو۔ امی نے کہا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں رو پڑا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کو وقت نہیں دیا، میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ آپ کو بھول گیا۔ آپ کو کتنی ضرورت ہے، میرے ٹوٹے ہوئے وعدے، تمہاری یادیں ہیں احمد۔ جب تم چھوٹے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ بڑے ہو کر مجھے دنیا کی سب سے خوش ماں بناؤ گے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے ابو
ایک دن امی نے کہا، احمد کیا تم جانتے ہو کہ ماں کی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ کون سا امی؟ جب اس کا بچہ اسے بتاتا ہے کہ امی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے امی کو گلے لگا لیا۔ امی مجھے ہمیشہ سے آپ کی ضرورت ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن میں امی کے ساتھ گلی میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ امی رک گئی۔ بیٹا ذرا انتظار کرو۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئی اور کچھ پیسے دیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، بوڑھی عورت نے دعا دی۔ آپ اکیلی ہیں؟ امی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میرے 2 بیٹے ہیں لیکن دونوں شہر سے باہر رہتے ہیں، کبھی کبھار فون کر لیتے ہیں۔ امی کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ گھر آ کر امی نے کہا، احمد تم جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا درد کیا ہے؟ کیا ہے امی؟ بڑھاپے میں تنہا رہ جانا۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اسے کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ میں خاموش رہا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ امی اتنی بات کر رہی ہیں۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ابو کی تصویر میز پر رکھی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دیکھنے لگا۔ اگر ابو زندہ ہوتے تو کیا کہتے؟ شاید یہی کہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں لیکن تم ہو۔ مجھے وہ آخری دن یاد آیا جب ابو ہسپتال میں تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تھا، احمد تمہاری امی بہت نازک ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ وہ کبھی اپنی تکلیف نہیں بتاتی، تمہیں خود سنبھالنا ہوگا۔ کیا میں نے ابو کی اس آخری وصیت کو بھول گیا تھا؟ اگلے دن میں نے امی سے کہا، امی آج ہم ابو کی قبر پر جائیں گے، قبرستان میں۔ امی ابو کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ میں نے ان کا کندھا تھام لیا۔ امی ابو کو فخر ہوگا ہم پر۔ نہیں بیٹا، ابو کو فخر ہوگا تم پر، تم نے ان کے خوابوں کو پورا کیا۔ امی ابو کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ آپ خوش رہیں اور میں اس خواب کو پورا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں امی کے روم میں رات کا کھانا کھانے کے بعد آیا۔ میں نے ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹا کہو۔ امی میں جانتا ہوں کہ میں نے پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کو بہت تکلیف دی۔ میں اپنی دنیا میں اتنا کھو گیا تھا کہ آپ کو بھول گیا۔ بیٹا مجھے بولنے دو۔ آپ نے مجھے پالا، میری ہر خواہش پوری کی، اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی اور میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آنسو میرے گلے پر بہہ رہے تھے۔ لیکن امی اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا اور خوب روئی۔ بیٹا ماں کو اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی کافی ہے کہ تم اس کے دل کی قدر کرو۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آیا کہ ماں کا پیار دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھتی ہے، پھر زندگی بھر اپنا دل میں۔ ماں کبھی تھکتی نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتی۔ وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں سوتے دیکھ سکتی۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ کامیابی، پیسہ، شہرت یہ سب بے معنی ہیں اگر گھر میں ماں کی آنکھوں میں خوشی نہیں۔ روز امی کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی باتیں سنتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا، ان کے ساتھ ہنستا۔ آج صبح جب میں دفتر جانے لگا تو امی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ احمد بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی وجہ سے ہی تو میں زندہ ہوں۔ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی اور جو اولاد اپنی ماں کا خیال رکھتی ہیں اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ میں نے امی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی
میرے لیے آپ کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تو دل میں ایک سکون تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، امی دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ ہلا رہی تھیں۔ میں نے سوچا شکر ہے کہ ابھی وقت تھا کہ میں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا۔ یہ لفظ صرف 3 ہیں، اس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ اس میں پیار ہے، قربانی ہے، دعا ہے، حوصلہ ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ زندگی میں سب سے پہلے اپنی ماں کو رکھوں گا، باقی سب کچھ بعد میں، کیونکہ اگر ماں نہیں تو کچھ نہیں۔